السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل کہہ دیجئے یا ایہا الناس اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف جمیعا تم سب کی طرف۔ آگے دیکھیے، اب آپ نے اس پہ غور سے کرنا ہے، یہاں پر ایک نون آیا چھوٹا سا، ہے نا؟ اب جمیعا کے آگے الف ہے تو ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ جمیعا، ایسے میں نے پڑھا ہے نا پہلے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے۔ اوپر آ گیا چھوٹا سا نون، اس نون کو بولتے ہیں نون قطنی، نون قطنی۔ کیا بولتے ہیں؟ نون قطنی۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو عین زبر الف آ نہیں پڑھیں گے، جمیعا نلذی، ٹھیک ہے؟ صرف زبر پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ جمیعا نلذی، جمیع سب کی، الذی جو کہ، لہو اسی کے لیے، ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، والارض زمین کی، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا مگر وہ، جو یہ وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، فآمنوا تو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ بالنبی الامی الذی، یہ وہی پیچھے الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں پچھلے رکوع میں، اور اس کے رسول جو نبی امی، وہ جو امی کا مطلب ان پڑھ، وہ جو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر، وکلماتی اور اس کی، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی کلمات یعنی اس کی باتوں پر، واتبعوہ اور تم سب پیروی کرو اسی کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ کس اللہ کا رسول ہوں؟ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس اللہ کا میں رسول ہوں۔ اب کیا ہے؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہ کون سا اللہ جس کا میں رسول ہوں، جس کی زمین و آسمان کی بادشاہت جس کی ہے، اور پھر اس کا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہی معبود ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اب اتنی کوالٹیز اللہ کی بتا دی ہیں۔ نمبر 1 زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، نمبر 2 وہ اکیلا معبود ہے، نمبر 3 وہ زندہ بھی کرتا ہے، نمبر 4 وہ مارتا بھی ہے۔ کتنی اتھارٹیز اس کے پاس ہیں؟ فرمایا فآمنوا باللہ، سو تم اس اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے۔ وہ کون سا نبی؟ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی باتوں پر۔ اور آگے مخاطب ہو کے کہا کہ واتبعوہ، تم سب اس کی پیروی کرو۔ ہو کی ضمیر جا رہی ہے نبی امی کی طرف، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نبی امی کی طرف۔ تم سب اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔
اب یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ میں، یعنی یہ آیت کریمہ بھی پیچھے جو آیت تھی نا، پیچھے والے رکوع کی آیت جو تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور جو پیروی کرے گا کامیاب وہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تھی نا پچھلی آیت، اور یہ آیت بھی رسالت محمدیہ کی عالمگیر رسالت کے اس بات میں بالکل واضح ہے، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یوں آپ پوری بنی نوع انسانی کے رہنما اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، اور نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ کو النبی الامی کیا کہا گیا؟ النبی الامی کہا گیا ہے۔ نبی امی یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ان پڑھ ہے، یعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس یعنی شاگردی اختیار نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں ہیں، کسی سے کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو قرآن کریم پیش کیا، اس کے اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصحاء بلغاء عاجز آ گئے۔ آپ نے جو تعلیمات پیش کی ان کی صداقت و حقانیت سچائی کی ایک دنیا معترف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور یہ کلام قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے اور نہ ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی امن چاہتا ہے، تو وہ اسے اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل لانا ضروری ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور فرمایا کہ تم اس کی پیروی کرو، یعنی اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کے بعد ہے وَمِن قَوْمِ مُوسیٰ، اور موسیٰ کی قوم سے اُمَّتًا یہدون، ایک گروہ ہے کہ وہ سب یہدون و رہنمائی کرتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، وبہ اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ سب عدل کرتے ہیں۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے، موسیٰ کی قوم سے ایک امت ہے، ایک گروہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد وہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے موسیٰ کی قوم میں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ ان میں عبداللہ بن سلام اور بھی بہت سے تھے، لیکن وہ لوگ تھے جو پڑھے ہوئے تھے، جنہیں پتہ تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پڑھا تھا، اور جب انہوں نے وہ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دیکھ لی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان کی تعریف اللہ نے اس آیت کریمہ میں کی ہے۔ آگے ہے وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ، اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں، مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ 12، دونوں کی گنتی کیا ہے؟ عشر کہتے ہیں 10 کو، اثنا یا اثنتین کا مطلب ہے 2 اور 10 12۔
اسباتن گروہ بنا کر، امما قبیلوں میں، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی اِلیٰ موسیٰ موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ جب پانی مانگا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ تو مار اپنی لاٹھی حجر پتھر پر، فَانْبَجَسَتْ تو پھوٹ پڑے، مِنْهُ اثْنَتَا یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، کہاں پہلے اس بارے میں پھوٹ پڑے، اس سے الفاظ تھوڑے سے چینج ہیں، اس سے 12 چشمے، عیناً چشمہ، قد تحقیق علما معلوم کر لیا، کل اناس مشربہم سب لوگوں نے اپنا گھاٹ، وذللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم الغمام ان پر بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیہم المن ان پر من، والسلوی اور سلوی۔ کلوا کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ سب، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون خود ہی ظلم کرتے۔ ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ ہے کہ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں 12 قبیلوں میں، ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں جدا جدا کر دیا، یعنی کیا مطلب ہے، ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی جب اس کی قوم نے ان سے پانی مانگا، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، جب پتھر پر انہوں نے مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر گروہ نے اپنے اپنے پینے کے گھاٹ کو ملوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلویٰ کھانے کے لیے اتار دیا۔ جب من سلویٰ اتارا تو کہا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہے اثنتا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، اسبات، اسبات کیا ہے، اسبات السبت کی جمع ہے، جس کے ایک معنی اولاد کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد، جبکہ یہاں اسبات قبائل کے معنی میں ہے، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے مارز وجود میں آئے، حضرت یعقوب کے۔ اچھا، ہر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نقیب مقرر کیا، ایک ایک نگران مقرر کیا، اور پھر جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہاں اللہ تعالیٰ ان 12 قبیلوں کے بعض صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کا بطور امتنان ذکر کر رہا ہے، مطلب احسان کے طور پر کہ ہم نے ان کے 12 قبیلے بنائے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سارا پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ اور جب قیلا کہا گیا، لَهُمُ اسْكُنُوا ان سے تم رہو، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، وَكُلُوا اور تم سب کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا اور تم سب کہو، حِطَّةٌ بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ تم سب داخل ہو جاؤ دروازے میں، سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ سجدہ کرتے ہوئے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں رہو اور اس سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو، اور وقولوا حطۃ وادخلوا الباب
اور تم نے لفظ حتہ بولنا، جب داخل ہونا ہے نا، رہنا یہاں پر جانے کے لیے، رہنے کے لیے جانا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، حتہ تر کا لفظ بولنا ہے۔ حتہ تر کا مطلب بخش دے، اور داخل ہو جو دروازے میں، حتہ تر کا لفظ بولتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور پھر جانا ہے جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، مطلب جھکتے ہوئے، جھکنے کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے۔ تو پھر کیا ہوگا، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے، ہم ان قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ نیکی کرنے کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، حتہ تر کا لفظ بولتے ہوئے جانا ہے، جھکتے ہوئے جانا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی انکساری کرتے ہوئے جانا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جانا ہے، ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے، اور جب معافی دیں گے تو پھر کیا ہوگا، نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ جس میں جتنی عاجزی انکساری زیادہ ہوگی وہ نیکی کرنے والے ہوں گے، ان کو ہم اور دیں گے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میری نعمتیں کھا کے شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اب چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ وہ حتہ تر بولتے اور سجدہ کرتے ہوئے جاتے، عاجزی انکساری کرتے ہوئے جاتے، اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے جاتے، لیکن انہوں نے ایسا، حتہ تر کی جگہ پر انہوں نے حتہ تر کا لفظ چینج کرتے، حتہ تر کو حنطہ تر، گندم کے معنوں میں لے گئے۔ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، پہلے پارے میں، ماشاءاللہ سیانے ہو گئے آپ لوگ تو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، فبدل الذین، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ان میں سے، سب نے تو نہیں، بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، قولا، بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا ان پر رجزا من السماء، رجزا من السماء، رجز عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس وجہ سے، کانوا یظلمون، جو وہ ظلم کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں باب محاورہ ترجمہ، پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو، اس کے علاوہ جو انہیں کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ پیچھے کہا تھا حتہ تر بول رہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا، حتہ تر کو حنطہ تر کو معنوں میں لینے لگے، اور تو لہٰذا انہوں نے یہ لفظ بول کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی، مطلب اللہ کی کھلی نافرمانی کی، کہ معافی مانگ رہی ہے، معافی کے بجائے انہوں نے کہا ہمیں اناج چاہیے، گندم چاہیے، لفظ بدلا، طریقہ کار بدلا، اور اللہ کی نافرمانی کی، تو گویا انہوں نے ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی تو گویا انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا، اور اس ظلم کے بدلے میں اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل، آپ پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی اور بھی پڑھا کہ جتنی نعمتیں ان پر اللہ نے کی اتنی زیادہ انہوں نے نافرمانی کی۔ جو جتنا چہیتا ہوتا ہے نا، ایک اور بات ذہن میں رکھیں، نافرمانی آپ کی زیادہ وہی کرے، ہوگا کہ نہیں؟ جو بچہ گھر میں سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اپنے دور میں یہ بڑی چہیتی قوم تھی، بڑی نعمتیں، بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اتنی ہی زیادہ یہ نافرمان تھی، کیونکہ جو زیادہ چہیتا ہوگا وہ نڈر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، لیکن اللہ نے پھر اپنا قانون تو نہیں بدلا نا، اس کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔